السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آج کی اس نشست کے ساتھ میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے علم استقراری اور علم استخراجی۔ علم استخراجی یہ وہ علم ہے جو یونان والوں کی طرف سے تھا، جس میں ان کے جو مفکر تھے ارسطو، افلاطون اور بقراط، تو ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ علم سالوں سال چلا ہے۔ 400 سے 500 سال تک لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ ایون کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے جو قرآن مجید کے مفکر تھے جنہوں نے تفاسیر لکھی، انہوں نے 200 سال تک یونان کے علم استخراجی کی روشنی میں ترجمے کرتے رہے، جن کی وجہ سے اسلام میں اتنے فرقے بنے۔ تو اس پہ آج میں اپنے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں روشنی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اقبال نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عقل استقرائی کا ظہور ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ عقل استقرائی کا ظہور کیا ہے اور اس سے علامہ کی مراد کیا ہے۔ آپ اکثر بات یہ کرتے ہیں۔ جی تو اور اقبال اس پر بہت زیادہ، یعنی اقبال کے خطبات میں یہ چیز بات کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ریئلائز کراتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو یورپ اور مغرب جو اس چیز کا کلیم لیتا ہے کہ یہ عقل استقرائی کا ظہور ہماری اپنی کاوش ہے، اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ تم غلط بیانی کرتے ہو، بلکہ ان کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اس کا نام ہے شپنگلر۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم اس بات پر جو ہے کہیں کہ اقبال جب بار بار اپنے خطبات پہ میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے عقل استقرائی کا ظہور ہے، اور یورپ جو ہے وہ کریڈٹ لیتا ہے کہ عقل استقرائی یعنی یونانی تہذیب کی مخالفت جو ہے، یونانی علوم کی جو مخالفت وہ کہتے ہیں ہم نے کی ہے یورپ، اور اس کا سہرا ان کا ایک بہت بڑا ایک وہ ہے جو دانشور شپنگلر اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دوال مغرب، بڑی مشہور بک ہے نا۔ تو اس میں اس نے مختلف ابواب لکھے، تو اس میں وہ کلیم کرتا ہے کہ نہیں، یہ مغرب نے یونانی تہذیب و تمدن کی ہم نے مخالفت کی ہے، مغرب نے کی ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ تم غلط بیانی کرتے ہو، تم تو خود ڈار کے لیے جو ڈوبے ہوئے مسلمان تو کب کی ترقی کر چکا تھا، ٹھیک ہے، تم تو مسلمانوں کی ترقی کے 1000 سال بعد تمہاری آنکھ کھلی ہے۔ اب جو ہے نا یہ ہمیں اس بات کا جو ہے نا اس پر گرپ ہونی چاہیے کہ عقل استقرائی اور عقل استخراجی میں بنیادی فرق کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ قبل مسیح جو 500 قبل مسیح یہ افلاطون اور یہ ارسطاٹل اور گزر چکے تھے، اور 6ٹھی صدی میں قرآن کا نزول، جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو اس وقت یہ عقل استخراجی جو ہے اس کی انتہائی ڈیپ روٹڈ تھی۔ خلفاء راشدین نے تو یعنی 45 ایئرز کے لگ بھگ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں، 60 سال، اور پھر بعد میں پھر جب یہ خلافت جو ہے یہ ملکویت میں کنورٹ ہوگی، اور عموی چلو وہ 90 سال رہے ہیں، بعد میں پھر یہ عباسی آئے، تو یہ خاص کر کے یہ فلسطین، شام، عراق، اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ یہ آلریڈی یہ کچھ لوگ جو تھے یہ مسلمان تو ہو گئے تھے، بلکہ عیسائی علماء اور یہودی بھی مسلمان لا الہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن فطرت اور کائنات کے بارے میں ان کا نظریہ جو تھا نا وہ یہ عقل استخراجی تھا، استقرائی نہیں تھا۔ تو برسوں کی پرانی چیزیں تھیں، ان کے رنگ اور یہاں تک دیکھو اقبال کی عظمت دیکھو، اس کی جرأت دیکھو
کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 200 سال تک قرآن کو بھی وہ یونانی سے پڑھا ہے. دیکھیں نا اب تو زیادہ سے پڑھ لیں. یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس کی بے شمار زیادہ مدرسے کھل گئے ہیں. جس طرح اقبال کہتا ہے نا ایک جگہ کے قرآن کے حوالے سے کہ فاش گویم ماچ درد المزمرس، کہتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کھلے طور پر. اللہ اکبر. فاش گویم کہتا یہ جو میرے دل میں بات ہے میں چھپا کے نہیں کرتا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. فاش گویم آنچ درد المزمرس، قرآن کی بات تھی نا، کھل کے کہی انہوں نے. این کتابیں نیس چیزیں دیگراز چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود. کہتا یہ کتاب سے ہٹ کے کوئی اور بھی بڑی چیز ہے. اور یہ جب کسی انسان کے ضمیر میں داخل ہو جاتا ہے قرآن تو ضمیر بدل جاتی ہے، انسان بدل جاتی ہے. اور جب انسان جو ضمیر بدل جاتی ہے تو کائنات بدل جاتی ہے. وہ پھر کائنات کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے، کسی اور نظر سے دیکھتا ہے. تو یہ تو وہ جب اقبال وہ بال جبریل میں کہتے ہیں نا کہ امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کہ جبریل سے ہے اس کو نسبت خیشی، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی. کہ ان فقیہوں نے، ان شاعروں نے، ان ادیبوں نے کہتا قوموں کے سفینے ڈبوئے ہیں، پورے شپ پوری قومیں ڈبو دیے ہیں انسانوں نے. کیوں؟ کہ ان کے پیچھے جو فکر اور نظریہ تھا وہ علم استخراجی تھا، یونانی افلاطون تھا، ارسطو تھا. اور چونکہ وہ فطرت اور کائنات کو کہتے تھے کہ یہ حقیقی نہیں ہے، جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ ہے. تو جو نہیں ہے وہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہیں پتہ نہیں. جو نہیں ہے تو نہیں ہے، تو تمہیں کیا پتا ہے وہ کدھر ہے. جب ایک چیز پر آپ کو یقین ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتی ہے، تو پھر آپ ترقی خاک کرو گے، آپ اس پر غور و فکر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو آگے پھر جو وہ بال جبریل میں بڑی خوبصورتی سے وہ یعنی اقبال کا یہ انداز ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے کہ نگاہ گرم کے جس سے شیروں کے ہوش اڑ جائیں. شیروں کے ہوش کیا بات کہتے ہیں یہ قرآنی جو نقطہ نظر ہے یہ کیا ہے؟ نگاہ گرم کے جس سے شیروں سے ہوش اڑ جائیں، نہ آہ سرد کیا ہے، یعنی یہ جو بکری اور بھیڑ ہے نا، یہ مطلب ہے کہ جو یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح شیر گرجتا ہے. اور یہ افلاطون اور ارسطاٹل جو ہے نا ان کا جو ہے یہ اس طرح ہی ہے جس طرح یہ بھیڑ اور بکری ہے. اور طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا، طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نیشی، کہ اے اس کے علاوہ تیرا اور کوئی مرضی، کہ تیرے اندر کوئی تمنا آرزو ہی نہیں ہے. بالکل ظاہر جو جس کو کہتے جو چیز نظر آتی کہتے یہ ہے نہیں، میں تو اس کی تمنا خاک پیدا ہوگی. اور پھر آخر میں یہ جو فقی اور یہ جو شاعر و ادیب ہے جو انہوں نے حلیہ بنایا ہوا، اقبال دیکھو پھبتی کستے ہیں، کہتے ہیں وہ کچھ اور شے ہے، کہتے ہیں جان پاک جسے، کہ مولانا اے پیر صاحب یہ جو تو نے سمجھتا ہے نا کہ تیرے چہرے پر بہت نور ہے، نور چمک رہا ہے، جان پاک ہے. کہتا ہے مجھے وہ نظر نہیں آتی، وہ شاید کچھ اور ہے. کہتے ہیں جان پاک جسے یہ رنگ و نم یہ لہو آب و نا کی بیشی. کہتا ہے یہ تو بکرے اور حلوے اور یہ چیز ہے. تو اب دیکھو اقبال نے بڑی یعنی کتنی اسی بات کو یعنی بھانگے درا میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا فردوس میں ایک مکالمہ، فردوس جنت اور جڑی شیخ ساتھی بھی کہتے ہیں دہانی بھی رحمت اللہ علیہ تیرے سارے اتنے نے انہوں نے موجودگی کرنے کہ اسی بات کو اقبال نے شاعرانہ انداز میں کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھائی ہے اپنے قاری کو. اور عنوان کیا رکھا ہے؟ فردوس میں ایک مکالمہ. کہ حاطف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز
حالی سے مخاطب ہوئے یوں سادی شیراز. اب دیکھو ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو لے کے آئے سامنے، مطلب سادی شیراز اور حالی. سادی شیراز وقت اپنے وقت بہت بڑا ولی سی ایران دا. اور جناب اب جو ہے وہ سادی شیراز جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس سے حالی سے، کیا پوچھتے ہیں؟ وہ حالی انڈیا کے تھے، انڈیا کے بہت بڑے بزرگ تھے. اے آنکھیں ذا نور نظم گوہر فلک تاب، جی جی، دامن با چراغ مہ و اختر زدہ باز، جی کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر، جی، وہ ماندہ ہے منزل ہے کہ مصروف تگ و تاز. کیا بات. مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں، تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی ہے ہوا. کہ حالی تو ہندوستان سے آیا ہے تو یہ کبھی مسلمان ایمان اور یقین کے حوالے سے اس کی آواز جو ہے نا، اس کی وہ نعرہ تکبیر جو ہے وہ آسمانوں تک جاتا تھا. تو اس کے بارے میں بتا کہ وہ مصروف ہے، وہ ایمان یقین ہے. تو اب دیکھو انداز دیکھو کتنا خوبصورت سمجھانے کا. باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متصر، رو رو کے لگا کہنے اے صاحب اعجاز. کہ حالی جو ہے وہ یہ سادی شیراز کے اس کویسچن سے یعنی اتنا متاثر ہوا کہ وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ اے درویش، جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا آئیے صدا پاؤ گے تعلیم سے اعجاز. اب دیکھو یہاں اقبال نے بڑے طریقے سے یہ جو اینتھروپالوجسٹ لوگ ہیں، جب یہ ہندوستان جو ہے برطانیہ کی نوآبادی بنا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو انسانی سماجیات کے ماہر تھے پاکستان میں، تو اب یہ مضمون شروع ہوا ہے. تو وہ یہ انگریز جو تھا، یورپ جو تھے، انہوں نے انسانی سماجیات پر اندازہ لگاؤ کہ 20ویں صدی میں 19ویں صدی میں وہ اس پر کام کر رہے تھے کہ اگر کسی علاقے کی تہذیب و تمدن، کلچر، لوگوں کے رویے، لوگوں کے بیہیویئر چینج کرنے ہو تو کیا ہے. تو اینتھروپالوجسٹ جو تھے انہوں نے وہ کہا کہ یہ اقدام تم اٹھاؤ، کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کے رویے ہو جائیں، کلچر بدل جائے گا. تو اب یہ کیا کہتے ہیں اپنا حالی کہ جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا آئیے صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز، آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طائر دین کر گیا پرواز. کہ اے سادی شیراز، اور تو کچھ یہ جو تعلیم کے حوالے سے جو یہاں چینجنگ آئی ہے، جو اس سے جو سب سے بڑا جو نیگیٹو پہلو ہوا تھا ہمارے جو ایمان اور جو مذہب اور دین کے حوالے سے، ان میں جناب نا زلزلہ آ گیا. یہ انگریزوں نے جو کون سا لاٹ تھا، مکالے لاٹ، جو جس نے وہ کہ فارسی کو یکدم ختم کیا، ٹھیک ہے، انگریزی، اور پھر جو ہے نا انہوں نے پالیسی بنائی تھی، پالیسی یعنی مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طائر دی کر گیا پرواز، دی ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی، فطرت ہے جوانوں کی زمین گیر و زمین تار. تو حالی کہہ رہے ہیں سادی شیراز سے کہ وہ بنیادی چیز جس سے مقاصد میں، ٹارگٹ اور نصب العین میں یعنی اور اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، وہی انہوں نے ختم کر دی. اور اس کی اب جو ہے اس کی بجائے ہوئے کہ عام جو ہمارا یہاں ہندوستان کا شہری جو ہے وہ غلامی کی طرف وہ زمین پر لیٹ گیا. فطرت ہے جوانوں کی زمین گیر و زمین تاز، مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی، دی زخمہ ہے جمعیت ملت ہے اگر ساز. کتنا خوبصورت. دی زخمہ ہے، زخمہ کہتے ہیں اس وہ یعنی ساز کو بجانے کے لیے جو انسٹرومنٹ وہ انگلی میں، تو کہتا ہے کہ دی جو ہے یہ اگر ملت جو ہے اگر ساز ہے تو اس کو بجانے کے لیے، اس کو آواز نکالنے کے لیے دی جو ہے زخمے کا کام کرتا ہے. تو یہ جو نظام تعلیم آیا ہے اس کو وہ بیچ میں سے نکال ہی دیا. مذہب سے ہم آنگی افراد ہے باقی، دی زخمہ ہے جمعیت ملت ہے اگر ساز، بنیاد لرز جائے جو دیوارے چمن کی،
بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی، ظاہر ہے کہ انجام گلستان کا ہے آغاز. تو ہے سادی شاعرہ صاف ظاہر ہے کہ اس باغ کے اجڑنے کا اب کام شروع ہو گیا. پانی نہ ملا زمزمہ ملت سے جو اس کو، پیدا ہے نئی پود میں الہاد کے انداز. اور پانی نہ ملا جو زمزمہ ملت سے جو اس کو، یعنی کیسی خوبصورت اقبال ہے کہ زمزمہ کیا اب جو حالی فرما رہے ہیں کہ بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی، بنیاد لرز جائے، یعنی یہ جو یعنی برطانیہ کی جب نو آبادی بنی ہندوستان تو ان کے چونکہ آگے 200-400 سال حکومت کرنے کے وہ ان کے مقاصد تھے، تو انہوں نے باقاعدہ کیا یعنی نظام تعلیم میں جو انہوں نے تو وہ حالی کہتے ہیں بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی، ظاہر ہے انجام گلستان کا ہے آغاز. پانی نہ ملا زمزمہ ملت سے جو اس کے، پیدا ہے نئی پود میں الہاد کے اندر. ڈاکٹر صاحب کتنی کہتا ہے کہ یعنی یہ 20ویں صدی میں، آج تو 100 سال تو یہ جو آج کو جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ جو یوتھ میں اور نوجوانوں میں اور جو ہے علاج، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. آج 200-300 سال پہلے انہوں نے یہ بڑی جڑیں ڈالی تھی. ٹھیک ہے، سر سید خان اس کو لڑے تھے، اس لیے بار بار کوشش کر رہے تھے سر سید خان نے، پھر اقبال نے سے یہ آگ کھولے. تو میرے نزدیک تو یہ جو پولوشن ہے، یہ جو جناب نا آلودگی ہے، اس کا توڑ صرف اقبال ہے. فکر قرآن کا وہ ایک سلیس ترجمہ ہے. اور میں یعنی تو اپنے نوجوانوں سے میری یہی اپیل ہے کہ خدا را اب اگر اپنی عاقبت سنوارنی ہے نا تو ٹھیک ہے، آپ اور بھی پڑھیں، یہ نہیں ہے بالکل پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں اقبال کو جو ہے نا اپنے حرز جاں بنائے. ٹھیک ہے. پانی نہ ملا زمزمہ ملت سے جو اس کو، پیدا ہے نئی پود میں الہاد کے انداز. آگے دیکھو یہ کیسا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اقبال میں لے آتا ہے. تو حالی کے حوالے سے کہتے ہیں یہ ذکر حضور شہ یثرب میں نہ کرنا. فردوس میں مکالمہ ہو رہا ہے نا. تو حالی کہتا ہے کہ اے سادی شیراز، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں دیکھو حضور کے دربار میں نہ کرنا، ضرور کے سامنے نہ کرنا کہ یہ ذکر حضور شہ یثرب میں نہ کرنا. سمجھے نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز، کہ ہندوستان کے مسلمان یہ نہ کہیں کہ حالی نے ہماری چوڑیاں ماری. میں چونکہ ان کی ساری باتیں بتائی. یہ ذکر حضور شہ یثرب میں نہ کرنا، سمجھے نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز. اور دیکھو آگے جناب نا کیا یعنی موتی پرویا ہے اقبال نے کہ یہ جو کچھ آج ہم جس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، تو حالی کہتے ہیں کہ خرما نتواں یافت ازا خار کی کشتیں، کشتن کہتے ہیں بونے کو. تو آگے سے حالی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ جو کچھ بھی میں نے بتایا نا، کہتے ہیں ان کو بونے والے بھی یہ شاعر اور ادیب، جس طرح اقبال نے کہا ہے نا اس میں بال جبریل میں کہ یہ خدا جانے کتنے سینکڑوں سفینے جو نا اس وقت کے جو صوفیاء اکرام تھے، مطلب یہ جو فقیہ اور شاعر اور یہ جو لوگ تھے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا اثر جو ہے، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیسی. تو اسی بات کو یہاں بال جبریل میں اقبال کہہ رہے ہیں حالی کی زبان سے کہ خرما نتواں یا ازاں خار کے کشتیں، کیا سادی شیراز ہم جو کچھ بو کے آئے تھے کیکر، ان میں کانٹے لگتے ہیں، ان میں کھجوروں سے نہیں لگیں گے. جو بویا وہی کاٹو گے. اور دیبا نتواں بافت، کہ ریشم جو ہے نا اس اون سے نہیں بنایا جا سکتا. ازاں پشم کے رشتے، رشتے میں کہتے ہیں کاتنا فارسی میں رشتن. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے زمانے میں جو
جو کچھ ہم نے فکری اور نظریاتی طور پر بویا تھا، آج پوری قوم جو ہے نا اس کا خمیازہ جو ہے نا بھگت رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پولوشن ہے، یہ جو آلودگی ہے، میری تو ریکویسٹ ہے آپ سے اور یہ دانشوروں سے، ادیبوں سے، کہ خدا را آج بھی جو ہے نا، ابھی بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جناب نا لوٹ جائیں قرآن کی طرف، اقبال کی طرف۔ اور یہ اب آج کے جوان جو ہے نا اس کی آنکھ کھل رہی ہے، جاگ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے نا ہم جو اقبال کہتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے خوش نصیب ہو تم میرے دور میں پیدا ہوئے، خاوراں اد شعلہ من روشن است۔ کہتا پورا ایشیا اور مشرق میں نے جو قرآن کی ترجمہ کیا، کہتا ہے اس کی وجہ سے تمام روشن ہو گیا۔ اے خنک مردے کہ در عصر من است، کہتا ہو تم خوش نصیب ہو میرے دور میں پیدا ہو۔ اشتب و تابم نصیب خود بغیر، ہو میری اس چمک دمک سے لے لو۔ وہ کہتا ہے بعد ازاں نہ آئے چوں من مرد فقیر، کہتا ہے ہو سکتا مجھ جیسا درویش بعد میں نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اب ان کو گزرے بھی 85 سال ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے حضرت جو ان کی فارسی سمجھتے ہیں، کہ کلام جو ہے کہ آپ کو یاد ہے تو تشریح کر دیتے ہیں، تفصیل بیان کر دیتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ واقعی لگتا ہے یوں جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے دور میں جی رہے ہیں۔ نہیں تو ہمیں کیا پتہ، ہم تو اردو نہیں پڑھ سکتے، ان کا کلام نہیں پڑھ سکتے، تو فارسی تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھنے کی، ہمارے وہاں بچوں کو، اساتذہ کو، طلباء طالبات کو، ہر زیرو شخص کو ان کو پڑھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہی ہے، ہم بھی آخری دن گزار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب بلا لے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کلام جو ہے علامہ اقبال کا اپنی عوام میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آ جاتے ہیں اور اتنی تکلیف کرتے ہیں، اتنا کچھ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ کی کوشش ہے بڑی انشاءاللہ، لیکن ڈاکٹر صاحب پر امید ہیں انشاءاللہ۔ نہیں وہ تو بالکل ایسی انشاءاللہ ایسی بات نہیں۔ کنجری بنیا میری عزت نہیں کٹتی کہ مینوں نچ کے یار اور کسی طریقے نال قوم جڑی ہے سمجھ جاوے۔ اور ایک گل یاد رکھو، جڑے اقبال نے انالیسس کیتا نا ابلیس دے حوالے نال، ابلیس اپنے چیلیاں نوں کہندا او انہاں کولوں بھی مطلب ایک سائیڈ تے تو کہندا نا کہ اے ڈیموکریٹ ہے، جمہوریت ہے، سوشلسٹ کمیونسٹ ہے، انہاں کولوں میری کرنے نے میرے گرو نے ہم نے خود شاعری کو پنایا ہے جمہوریت کے بعد، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے۔ یہ شہر یاری کہتے ہیں ریاست نو، حکومت نو۔ ہن دیکھو کتنے یورپ اور کتنے امریکہ اور کتنے افغانستان، صرف یہ کہنا ہے کہ جڑا کہنا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے۔ اس گل کو سمجھنا چاہیے کہ آج جڑے لوگ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، یعنی اقبال نے جی ابلیس کی زبان جڑا انہوں نے بے نقاب کیتا، جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کے آستے، یعنی اپنے چیلوں کہتا ہوں ان کے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، لیکن کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے یہ لیکن خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کے۔ کہتا اللہ حضر رائی نے پیغمبر سے کہتا پناہ مانگو اس سے۔ اور پھر جڑا وہ آگے کہنا ہے کہ ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں آپ تک چرا رہے ہیں۔ کہتا جنرل کو وہ بھی سواہ ہو گئی، لیکن اس چنگاریاں نے ڈاکٹر جیسے انہوں کا خیال رکھو، اگر ہے پھر پڑک اٹھے نا تو پوری انگیٹھی پھر پامر بن گئے۔ دیکھیں آپ نے بات کی ہے، اب ہم جیسے بھی نالائق ہیں علامہ اقبال کو اردو کے کلام نہیں پڑھ سکتے، فارسی تو دور کی بات ہے، پر انہوں نے توفیق دے دی ہے آپ کی وجہ سے کہ ہم سن رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس امید سے اگر ہم نہیں سمجھتے تو شاید کئی ایسے ہوں گے جن کو فارسی آتی ہے، اردو اچھی آتی ہے،
کیا پتا وہ اسے احسن طریقے سے طلباء طالبات تک پہنچا دیں. ہماری نوجوان ڈاکٹر صاحب میں پر امید اس حوالے سے زیادہ ہوں کہ اب ہمارے پاس نا حکمرانوں کے پاس اگرچہ یہ بہت زیادہ دبے ہوئے ہیں، بین الاقوامی جو ہے نا یہ ورلڈ بینک ہے، یہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، آپ کو کیا پتا کہ اس پورے ریجن میں انہوں نے کیسے کیسے ان کے سلیپنگ سیل ہیں، اربوں کھربوں کی وہ جناب یہاں وہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ڈر سے کہ یہ قوم کہیں قرآن کی طرف نہ چلی جائے. لیکن اب ہمارا پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو، یہ ہمارے جو پہلے ہیں نا جو فقیہ بڑے عظیم لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ باب محاورہ قرآن کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے تھے. اب کئی آپ دیکھیں نا بڑے بڑے علماء کے ترجمے پڑھیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. دراصل عربی زبان بڑی بڑی زبان ہے نا. اب میں کہتا ہوں فرض کریں گے گولی ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فرض کریں اس کا ترجمہ وہاں پہ گولی کا ذکر کیا گیا ہے. اب جس بندے نے گولی، اب پتہ نہیں وہ دھاگے کی گولی ہے، پتہ نہیں پستول کی گولی ہے، بندوق کی گولی ہے، لوہے کی گولی ہے، بیرنگ کی گولی ہے، بینٹے کی گولی ہے، کینچے کی گولی ہے، پتہ نہیں کون سی گولی ذکر ہے آیت میں اللہ بتانا چاہتے ہیں. اب اس نے فرض کریں کہ ڈسپلن کی گولی سمجھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں ترجمہ کہیں کسی نے اس کے استاد نے سکھا دیا، تو وہ ظالم جہاں کے بھی گولی کا ذکر ہوا تو انہوں نے ڈسپلن ہی کہا ہے. کسی جگہ اللہ نے شاید ڈسپلن کی بات کی ہو، کسی جگہ اللہ نے پستول کی گولی کی بات کی ہو، کسی جگہ اللہ نے دھاگے کی گولی کی بات کی ہو، کسی جگہ ہو سکتا ہے کینچے کی گولی کی بات کی ہو. تو ہمارا ظلم ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ عربی زبان بہت رچ ہے، وہ اتنا وقت عبور نہیں تھا، جو کچھ انہوں نے رٹا رٹایا سیکھا تھا وہی آگے انہوں نے ترجمہ کر دیا، جس کی وجہ سے اتنے فرقے بنے ہیں. ہر بندے نے اپنے حساب سے، اور اقبال اللہ رحمہ جو ہے نا وہ زیادہ، یہی ہماری مار ہے. اور اقبال اللہ رحمہ زیادہ اس پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کو اس دور میں جو اس دور کے جو عرب تھے، بدو جو تھے، بدو ان کی زبان میں آپ جا کے پڑھیں گے سمجھے تب آپ کو قرآن کی روح سے پتہ ہے. فرانس سے تو مورس بکالے، ڈاکٹر مورس بکالے جو فوت ہو گئے ہیں، بہت بڑا فلسفی تھا، ڈاکٹر تھا. تو اس کو کسی نے کہا، اس نے لوگوں سے کہا یار اللہ کا کہتے ہو کلام ہے، اللہ کی کتاب میں اتری ہیں، کوئی ایسا ہے دنیا میں ایسی جگہ ایسا مقام جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں. وہ کسی نے عیسائیوں کا کہا، وہ توریت کا کہا، زبور کا کہا، انجیل کا کہا. اس نے دیکھی، اسے کہتا نہیں یار یہ اس میں ملاوٹ ہے، اور اسے صاف چیز نہیں مل رہی. انہوں نے کہا یار عرب ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ایک کتاب اتری ہے، کہتے ہیں کہ وہ اصلی حالت میں موجود ہے. کہ تو کہاں جی؟ مکہ میں اتری تھی، مدینہ شریف اتری تھی. تو وہ باقاعدہ ادھر آیا، تو وہاں پہلے پوچھا کہ کس زبان میں؟ جی عربی میں اتری ہے. وہ آیا اور پھر وہاں مکہ مدینہ میں پتہ کیا کہ یہ عربی کون سی ہے. انہوں نے کہا یہ بدوؤں کی زبان ہے، زیادہ خالص جو ہے نا، بدو جو رہتے ہیں صحرا میں رہتے ہیں، یہ وہ والی عربی ہے. وہ بدوؤں کے خیمے میں ان کے ساتھ اس نے ریکویسٹ کی، فرینچ تھا، فرانس، اسی صرف فرینچ آتی تھی. وہ ان کے خیموں میں رہا 8 سال، سر 8 سال ان کے ساتھ رہ کے اس نے وہ عربی زبان سیکھی. جب پورا عبور حاصل ہو گیا پھر اس نے قرآن کی تفسیر لکھی. قرآن اسلام سائنس قرآن اینڈ اسلام نا، اس کے اوپر اس کی کتاب جو کہ اس نے تہلکہ مچا دیا دنیا میں. پھر یہودی اور غیر مسلم تھا، حالانکہ اس نے اناؤنس بھی نہیں کیا وہ مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہو گیا تھا جبھی اس نے وہ ساری تفسیر لکھی تھی. اس کے بعد پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو گئے. اس نے وہ عین جو عربی تھی، خالص عربی تھی جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کا ترجمہ اس دور کا محاورہ کر کے ٹرانسلیشن کر کے فرینچ میں، پھر وہ انگریزی میں، کئی زبانوں میں چھپی ہے، ابھی بھی موجود ہے. وہ جناب لارڈ میکالے اس کا نام تھا، مورس بکالے تھے فرینچ. تو یہ اسی بھی ایک گورا تھا، اس نے کہا کس زبان میں؟ عربی میں. کون سی عربی کی؟ بدو والی عربی. وہ ان کے ساتھ رہا 8 سال. اب ہمارے جو سادے لوگ ہیں گھر بیٹھے بیٹھے، جس نے مدرسے کسی سکھا دیا الف لام میم ذالک الکتاب، جو اسے سمجھا
وہ بتایا، وہ رٹایا اس نے آگے، ابھی تک ہم وہی، اور اس بیچارے کے ذہن میں وہی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. جو کسی نے ترجمہ کر دیا گولی ڈسپلن کی گولی یا پیراسیٹامول کی گولی، تو وہ گولی کو جہاں کی گولی کا ذکر ہے اسے پیراسیٹامول ہی لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری جو میں کہتا ہوں سادگی کہہ لو، جہالت کہہ لو، معصومیت کہہ لو، مجھے یہ بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جب میں نے پڑھا نا کہ یہ جو برطانیہ کا جاسوس تھا لارنس، بالکل آئے جو کشمیر میں سری نگر کے یعنی اس میں وہ مسلمانوں کے جلسے میں تلاوت کر رہا ہے، اور وہاں کا ایک سیٹ جو ہے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ اپنی بچی کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت مسلمان ہے، اپنی بچی اس کو نکاح میں دے دی. لاہور جا کے پتہ لگا اور یہ تو خبیث جو ہے نا یہ تو لارنس ہے، بڑی مشکل سے وہ لڑکی اس سے، یہ ہماری حالت ہے. یہ مکہ مدینہ میں نہیں چلا گیا تھا، وہاں نہیں گیا ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ. بہرحال اس حوالے ڈاکٹر صاحب ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ بڑا دلچسپ دور ہے یہ جو دور ہے یہ بڑا دور، کیونکہ 100 سال پہلے انہوں نے فرمایا، آج ہم سمجھ رہے ہیں. علامہ اقبال تو آج سے ان کو لیکن فوت ہوئے بھی 84-85 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ہم تک یہ کلام نہیں دن پہنچایا ہم تک. ان کا جو جینوئن کلام ہے زیادہ تر وہ تو فارسی میں ہے، کسی نے ہم تک وہ پہنچنے نہیں دیا، ترجمہ تک نہیں کرنے دیا صحیح طریقے سے. اگر کہیں ہوا بھی ہے تو وہ لائبریری میں پڑھا ہوا ہے، بہترین شیلفوں میں پڑھا ہوا ہے، ہم تک پہنچایا نہیں. یہ جیسے چاہیے تھا ان کو اس کورس کا حصہ بناتے، ہم طلباء طالبات کو بتاتے، ہمارے جتنے مدارس ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں یہ بتایا جاتا. اس دن بھی آپ بات کر رہے تھے، بڑی ضرورت ہے اس وقت جو ہے نا لاکھوں کے حساب سے یہ بچوں مدرسوں میں سر 25 لاکھ ٹھیک ہے، 25 لاکھ کہ وہ پر ایئر کتنا وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے نکلے، اور اس کے مقابلے میں جو صحیح بات ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. اب وہ ہر محلے میں جا رہے ہیں، اور اتنی اسٹریٹ پار ہے ان کے پاس کہ ہر محلے میں ایک مسجد ہے، 4-5 مسجدیں ہیں، وہ مسجدیں سنبھال رہے ہیں. پھر اسپیکر کی پاور ان کے پاس ہے، لاؤڈ اسپیکر کی طاقت ان کے پاس ہے. اس میں جو انہوں نے رٹا لگایا 8 سال کا، وہ تو انہوں نے وہی کرنا ہے، وہی آگے بتانا ہے بیچاروں نے جو انہوں نے سیکھا. اور یہی وجہ ہے جناب، چاہے وہ اے سی ہے، ڈی سی ہے، وہ جناب نیچے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور ممبر رسول پہ جناب وہ جس نے جو 8 سال وہ جناب یہ روایات اور پتہ نہیں کیا کیا کہانی کس سے کہانی ہے سیکھ کے آیا بیچارہ، وہی سکھائے گا، وہی سکھائے گا. یا چپ ہاتھ مار کے بیٹھے رہتے ہیں یا سوئے ہوتے ہیں، اس بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھڑی دیکھ رہے کب جماعت ہوگی، کب جماعت ختم ہوگی، کھڑی ہو تو نماز پڑھے اور جائیں، اور ادھر اسلام پھرتا نہیں، سب غائب ہو جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ خواتین حضرات آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں افکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ عمل کرنے کی، اور آگے اپنے دوستوں میں احباب اکرام کے شیئر کرنے کی، فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. حاضرین ناظرین و سامعین، ہمارا یہ پیغام کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی مکتب فکر کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، مدرسوں کے خلاف نہیں ہے، علماء کے خلاف نہیں ہے. ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری جو قرآن کے حوالے سے انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، ہم اس کا مفہوم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کی روشنی میں جو ہمارے لیے قرآن نے ہدایت، رشد و ہدایت اور راستے متعین کیے ہیں، اسلام کے حوالے سے، اسلام کی پیروی کے حوالے سے، ہم اس کی تشریح اور مفہوم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی جو اصلی روح ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. اور آج نعرہ میں لگاؤں گا، پاکستان زندہ باد.